بالکل وہی ڈائلاگ جو انڈین فلموں میں ادا کیے جاتے ہیں وہ کل ہمارے جو گورنر صاحب ہیں سامنے ٹیسوری صاحب نے ادا کیے ہیں. ہمیں گالیاں دیں آپ لوگ تب ہم سدھریں گے. یہ تالیاں بجا بجا کے تو آپ نے ہماری عادتیں خراب کی ہیں. ہمیں گالیاں دیں آپ لوگ تب ہم سدھریں گے. ولن کو دکھاتے ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر ہے اور سیاسی لیڈر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے مارو، میں بہت ظالم ہوں یا میں تم لوگوں کے لیے ہوں، میں اگر غلط کام کروں گا تو یہ کر لینا وہ کر لینا. وہ حکومت جو کہ انسانوں کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آتی ہے، اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے کہ وہ کوے کو بچانے کے لیے فائر بریگیڈ بھیج دیتی. آپ جس جنزی کو ایڈریس کر رہے ہیں اس چوکنگ کے ذریعے، پہلی بات یہ کہ آپ کی چوکنگ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کال لوگ کر رہے ہیں. یہ چوکنگ ہم کراچی میں گزشتہ 30-35 سال سے دیکھتے رہے ہیں جی الطاف بھائی کی صورت میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس. آج کے ویلاگ میں 3-4 موضوعات ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور آج میں کوشش کروں گا کہ ہر موضوع کو ایک ایک چھوٹا چھوٹا سا ٹچ کروں اور آخر میں اس پر تبصرہ کروں اور آپ کے رائے کا انتظار رہتا ہے، ہمیشہ کی طرح آج بھی رہے گا. MHS اسپیکس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، ویڈیو کو کمنٹس میں آپ لوگ اظہار کر رہے ہیں اور اس کا مجھے ضرورت بھی ہے، اور سبسکرائب بھی کریں. ماشاءاللہ سبسکرائب ہو رہے ہیں ہمارے مستقل چینل پہ. اور کل بھی جو ویڈیو ڈالی تھی جو ایک بہت اہم ٹاپک پہ، آگ لگنے کے بعد ہمیں کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، اس حوالے سے جو ایک انٹرویو ڈالا تھا وقاص صاحب کا، وہ بہت اچھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں کہ ہم لوگ گھروں میں جب رہتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے یا ہم کہیں فیکٹری میں کسی آگ ہوں، کہیں مارکیٹ میں ہوں اور خدا نخواستہ ایسے ہی گل پلازہ جیسا واقعہ ہو جائے تو اپنے آپ کو کیسے محفوظ کیا جائے، یہ اس ویڈیو میں اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہے. وقاص آپ جو سیکورٹی آفیسر ہیں، سیفٹی آفیسر ہیں اور بہت سینئر ہیں، ان سے میں نے بات کی ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا. اس کو آپ لوگ پسند کر رہے ہیں، آگے بھی شیئر کریں لوگوں تک تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. آج کے موضوع پہ آتے ہیں. آج دو تین موضوعات ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں. ایک موضوع جو سب سے اہم ہے اس وقت میں سب سے پہلے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں ایک عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں، عجیب عجیب حالات سامنے آتے ہیں ہمارے. وہ حکومت جو کہ انسانوں کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آتی ہے، اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے کہ وہ کوے کو بچانے کے لیے فائر بریگیڈ بھیج دیتی ہے. یہ اسلام آباد کا معاملہ ہے. اسلام آباد، یہ راولپنڈی کا علاقہ ہے، سبزہ زار. آپ ویڈیو میں میرے ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یا میں نے بی رول میں بھی دکھایا تھا آپ کو. سبزہ زار میں ایک کوا جو ہے وہ درختوں کے جھنڈ میں پھنس جاتا ہے. ایک موٹر سائیکل سوار جو فائر بریگیڈ کا ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کو اور اس کو احساس ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ جاتا ہے اپنے فائر اسٹیشن میں اطلاع کرتا ہے. وہاں سے ایک گاڑی روانہ ہوتی ہے فائر بریگیڈ کی اور وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کے ذریعے اس کوے کو وہاں سے ریلیو دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے چھڑا لیا جاتا ہے اس درختوں کے جھنڈ سے. بہت اچھا اقدام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ نے ایک جاندار کو، ایک جان کو، بے زبان کو بچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں یا اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی، شہروں میں بھی جس طرح کے واقعات ہوتے رہے، گل پلازہ میں یہی فائر فائٹر گل پلازہ میں نہیں پہنچ پاتے، یہی فائر اسٹیشن گل پلازہ میں نہیں پہنچ پاتے. تو وہ جو کوے کو بچانے کے لیے گئے تھے، اس کے بعد آپ کی ویڈیو بھی بن گئی فوری طور پہ اور وہ ویڈیو BBC پہ بھی آ گئی. تو اس کے پیچھے وہ ویڈیو اور وہ تو نہیں ہے ٹک ٹاک کے شوقین جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ اس کو بنا لیا ہے یا ان کا مقصد کچھ اور تھا. یہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو گل پلازہ نہیں پہنچ سکے، وہ جو گل پلازہ میں لوگوں 7 دن تک نہیں جلنے کے لیے چھوڑ دیا، جن کے کوئلے راکھ جن کا مل رہا ہے، ان سے سوال کون کرے گا؟ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں گل پلازہ نہیں پہنچے گے، کہ کیوں فائر بریگیڈ کام نہیں کر سکا، کیوں پانی نہیں تھا، کیوں راستے بند تھے، کیوں گل پلازہ کی انسپیکشن نہیں ہو سکی، کیوں اس کو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، تو پھر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک آتا ہے 1983 سے شروع کرتے ہیں، کبھی 83 سے پہلے سے آتے ہیں اور تمہارا میئر تو یہ تھا، اس وقت میئر یہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. سوال سیدھا ہے، تمہاری نااہلی ہے، تمہاری بدتمیزی ہے، تم نے اس شہر کو اپنی نااہلی کی بھیٹ چڑھا دیا ہے. اور یہ سوال کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت 83 میں میئر عبدالستار وانی تھے، اس کے بعد فاروق ستار آئے، اس کے بعد نعمت اللہ خان آئے، مصطفیٰ کمال آئے. بھائی سب کو لٹکا دو، لے آ کے سب کو لٹکا دو. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ گزشتہ 18 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، گزشتہ 18 سال سے مستقل ہے، اس کے علاوہ بھی 40-45 سال سے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مل کے گورنمنٹ کرتے رہے. آج نورا کشتی جاری ہے دونوں کی جانب سے. تو یہ جو فائر بریگیڈ نہیں پہنچا تھا اور یہ جو ویڈیو آئی ہے سامنے، شرم کے مقام ہے ہم سب کے لیے. دوسری جانب بات ہے، اب کراچی میں ایک چیز یہ بھی آ گئی ہے کہ
ایک عجیب عجیب تماشے ہم دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ نے انڈین فلمیں دیکھی ہوں گی, اکثر انڈین فلموں میں جب دکھاتے ہیں اس کو انڈین ولن کو دکھاتے ہیں, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے اور سیاسی لیڈر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے مجھے مارو, میں بہت ظالم ہوں, بھیا میں تم لوگوں کے لیے ہوں, میں اگر غلط کام کروں گا تو یہ کر لینا وہ کر لینا. بالکل وہی ڈائلاگ جو انڈین فلموں میں ادا کیے جاتے ہیں وہ کل ہمارے جو گورنر صاحب ہیں کامران ٹیسوری صاحب نے ادا کیے ہیں. اور ان ڈائلاگ کا مقصد کیا ہے, آپ پہلے ڈائلاگ سنیے گا, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں, ہم نے نہیں کہا ان سے, انہوں نے خود اس بات کی اجازت دی ہے, اس لیے ہم یہ بات کہہ بھی رہے ہیں, آپ سے دکھائیں گے بھی کہ وہ کہتے ہیں یار مجھے گالیاں دو, مجھے مارو, مجھ پہ مجھ سے کرو تاکہ ہم سدھریں. تو سنیے آپ وہ کیا کہتے ہیں. یہ تالیاں بجا بجا کے تو آپ نے ہماری عادتیں خراب کی ہیں. ہم صرف تالی بجوا کے, جھنڈے لگوا کے, ووٹ مانگ کے, اپنی سیٹیں لے کر, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی گورنر, کوئی سی ایم, اور ہم بڑے بس گاڑیوں میں شوں شوں آئے اور چلے گئے, کوئی تالی نہیں بجائے. ہمیں گالیاں دیں آپ لوگ تب ہم سدھریں گے, پکڑ کے ہمیں تب ہم سدھریں گے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر صاحب آپ کو مارنے یا آپ کو گالی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئے, آپ کیوں نہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے, آپ کو کیوں نہیں پتا کہ آپ گزشتہ 30-35 سال سے اس شہر پہ قابض ہیں, آپ حکومت کر رہے ہیں اس شہر میں, اس شہر نے آپ کو نوازا ہے, الطاف بھائی کی صورت میں نوازا, اور پھر ابھی آپ فارم 47 کی صورت میں نواز کے آگے واپس, اس کے باوجود آپ اس شہر کو کچھ نہیں دے سکے. آج آپ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارو, مجھے گالیاں دو, ہم نہیں سدھریں گے اگر تم لوگ گالیاں نہیں دو گے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ واقعی نہیں سدھریں گے, کیونکہ جو لوگ اخلاق کی زبان نہیں سمجھتے, جو لوگ تمیز کی زبان نہیں سمجھتے, جو لوگ جمہوری زبان نہیں سمجھتے, وہ کبھی بھی کوئی اور زبان نہیں سمجھ سکتے. وہ صرف ان کا قسمت میں خاتمہ ہے, ان کو ختم ہونا ہے, ان کو اس جگہ سے ہٹ جانا ہے. یہی ہے اس شہر کے لوگوں کے لیے, اس جگہ کے لوگوں کے لیے بھی جو مہم ہے وہ یہ کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں. اس شہر کے لوگوں کے لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. لہٰذا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے مارو, مجھے گالی دو, تو ہم آپ کو نہیں ماریں گے, نہ ہم آپ کو گالی دیں گے, نہ ہم تالیاں نہیں بجا رہے. آپ یہ بات صحیح ہے, لوگ جو تالیاں بجا بجا کے آپ کو سر پہ آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے اوتار ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ کے بجائے تالیاں بجانے کے بجائے آپ سے سوال کریں, آپ سے سوال کریں کھڑے ہو کے. آپ جو ڈرامہ وہاں کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کو گالیاں دے رہی ہے, اس سے بجائے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہو تو کھڑے ہو کے کہ بھائی تم 30-35 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہے ہو, تم نے اس ملک کے اس شہر کے لیے کیا کیا, اس شہر کی انفراسٹرکچر کے لیے کیا کیا, تم نے ایس بی سی اے میں, کے بی سی اے جب تھا تب تم نے یہاں پہ 80 گز کی زمینوں پہ 8 منزلوں کی اجازت تمہارے لوگوں نے بھی دی ہے, صرف انہوں نے نہیں دی, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, آپ کے لوگ بھی موجود تھے وہاں پہ. تو یہ سوال بنتا ہے آپ سے یقیناً عزت سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں لوگوں کو چاہیے کہ تالیاں نہ بجائیں, ہاں بدتمیزی بھی نہ کریں. میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کو گالی دی جائے وہ کھڑے ہو کے کہیں, لیکن البتہ آپ سے سختی سے سوال ضرور ہونا چاہیے. لہذا یہ جو ڈرامہ دیا ہے نا, یہ انڈین فلموں کی طرح کہ بس آپ آ کے اس وقت جو کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو غصہ ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, اس کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. کراچی والوں کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لیں. ہر مرتبہ سیاسی نعرے آتے ہیں, ہر مرتبہ سیاسی آواز آتی ہے, ہر مرتبہ جذباتی باتیں کی جاتی ہیں اور آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے, آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اب بدترین ظلم ہوتا ہے, اور پھر آپ لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے, آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہاں خاموش ہونے کا وقت نہیں ہے. گل پلازہ میں مرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اور کتنی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ابھی تک. وہاں خواتین باہر آ کے رو رہی ہیں, بلک رہی ہیں, اور آپ یہاں نعرے بازی کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک اور بات آتے ہیں دوسری طرف, کراچی میں کل رات سے ایک اور چیز شروع ہو گئی ہے. جماعت اسلامی کے خلاف کل رات سے چاکنگ ہو رہی ہے, اور 2 دن سے چاکنگ چل رہی ہے. وہ چاکنگ میں جماعت اسلامی چاکنگ کر کے نیچے لکھا رہا ہے جینزی لکھا جا رہا ہے. جو لوگ چاکنگ کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی جانتے ہیں, اور جو لوگ جن کے خلاف لکھا جا رہا ہے لوگ ان کو بھی جانتے ہیں. آپ جس جینزی کو ایڈریس کر رہے ہیں اس چاکنگ کے ذریعے, پہلی بات یہ کہ آپ کی چاکنگ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کون لوگ کر رہے ہیں. یہ چاکنگ ہم کراچی میں گزشتہ 30-35 سال سے دیکھتے رہے ہیں جی. الطاف بھائی کی صورت میں بھی, اور الطاف بھائی کی صورت ڈیٹ آتی تھی جی, آپ لوگ ڈیٹ بھی لکھا کرتے تھے, تاریخ لکھا کرتے تھے کہ تاریخ کو چاکنگ کی ہے, اس کے پیچھے ڈیٹ بھی لکھتے ہیں. آپ جماعت اسلامی کے خلاف چاکنگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جماعت اسلامی نے صحیح جگہ ہاتھ رکھ دیا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے آپ لوگوں کو صحیح طرح پکڑا ہوا ہے. اس وقت کراچی شہر میں حافظ نعیم الرحمان کے علاوہ کون ہے جس نے آواز اٹھائی ہے, آپ مجھے بتائیں. اور جینزی کو ایڈریس کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر, تو جماعت اسلامی نے حقیقی معنوں میں جینزی کو ایڈریس کیا ہے بنو قابل کی صورت میں. ہزاروں جینزی اس وقت ان کے پاس ہے, آپ ان کے خلاف چاکنگ کروا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ اگر وہ سوال کرتے ہیں, آپ حکومت میں, آپ سے سوال ہونا چاہیے اور سوال ہوگا آپ سے, لیکن اس کے خلاف چاکنگ چل رہی ہے کراچی میں. اس کے بعد اگر جماعت اسلامی کے لوگ بھی کھڑے ہو کے چاکنگ کرنا شروع کر دیں گے تو کراچی پھر وہی ماضی میں 80s 90s کی سیاست کی طرف چلا جائے گا جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں, جب کراچی شہر میں ایک دوسرے کے خلاف چاکنگ ہوتی تھی. شہروں میں دیواروں پہ لکھا جاتا تھا, دیواریں رنگی جاتی تھیں, اور اس کے بعد کراچی میں جنگ و جدل ہوتا تھا. اسی شہر کراچی میں اسی گلیوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں,
اور ہڑتالیں ہوتی تھیں اسی شہر کراچی میں, اسی گلیوں میں, انہی گلیوں میں دکانیں بند کرائی جاتی تھیں, مار پیٹ ہوتی تھی. لہذا آج شہر کراچی کو دوبارہ 80s کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم 90s کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو میں جواہر اسلامی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ بھی اس طرف چلے جائیں, آپ اس سے بچیے گا اگر وہ لوگ آپ کو اس طرف گھسیٹ رہے ہیں. اور میں ایم کیو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے ان لڑکوں سے کہتا ہوں جو آج چاکنگ کر رہے ہیں, وہ ذرا اپنے ماضی میں جائیں اور ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے 90s میں چاکنگ اس طرح کی تھی, وہ آج کہاں ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے. لہذا اس سے باہر نکلیں. آج دور مختلف ہے, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج آئی ٹی کا دور ہے. اس جانب لوگوں کو لے کر آئیں, لوگوں کو ایڈریس کریں. نوجوانوں کو اگر آپ کو واقعی اپنے راغب کرنا ہے تو ان کے مسائل کو ایڈریس کریں, ان کے لیے جابس کی کریٹ کریں, ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں, ان کے لیے یونیورسٹیز بنائیں جو آپ نے نہیں بنائی 30-35 سال میں, ان کے لیے تعلیمی ادارے بنائیں, ان کے لیے انفراسٹرکچر بہتر کریں جو آپ نے کبھی نہیں کیا. اس طرف کہیں. یہ جو لکھتے ہیں نا چاکنگ جینزی, یہ فضولیات نہ کریں, کام کی بات کریں. اور وہ لوگ جو آج سندھ بچاؤ تحریک کا نام لے کے, حیدرآباد رضوی صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس چل رہی ہے, سندھ بچاؤ تحریک اور کراچی بچاؤ تحریک شروع ہو گئی ہے. یہ سب کو بڑا اس وقت شوق اٹھا ہے کراچی بچاؤ تحریک کا. اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اس وقت شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں اس وقت موجود تھا, میں گورنر تھا, میں وزیر داخلہ تھا, ہماری حکومت تھی, ہماری حکومت نے سب کچھ کیا. آپ پیش کرنے کے بجائے آپ نے ایک نیا گیم شروع کر دیا اور لوگوں کے جذبات سے آپ کھیل رہے ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں حیدرآباد صاحب. آپ بہت اچھا چلائیں, آپ سندھ بچاؤ تحریک کی آپ نے جو اسٹارٹ لیا بہت اچھا کیا ہے. ذرا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس شہر کراچی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, اس شہر کے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے. یہ سوال ہوگا, بہت ہو گئی, اب یہ سوال ہوگا اور بالکل ہوگا. اس شہر کراچی کو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں نے مل کے اس شہر کو ختم کر دیا ہے, اس شہر کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے. لہذا سوال ہوگا, یہ سوال لازماً ہوگا. آخری بات, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں شہر کراچی کے حوالے سے, تو چیئرمین آباد نے پچھلے دنوں ایک بات کہی ہے. انہوں نے خود بتایا کہ کراچی, آپ جب پیپلز پارٹی کہتی ہے نا کہ یہ جو لیز ہے یا یہ گل پلازا کے اور دیگر کے جو بہت سارے دکھانا شروع کر رہے ہیں کہ ان کو اس نے گل پلازا کو اس نے اجازت دی, انہوں نے اجازت دی, انہوں نے اجازت دی, اس کے بعد گل پلازا یہاں سے یہاں تک بنائے. تو چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب کی تقریر ہے پرسوں کی شاید غالباً, جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ 85,000 غیر قانونی جو اجازت نامے ہیں وہ آپ کی حکومت میں 5 سال کے اندر جاری کیے گئے ہیں. تو 5 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر تھا, پیپلز پارٹی کی کی صوبائی گورنمنٹ تھی ہے, اور پیپلز پارٹی کا میئر ہے. اور یہ 5 سال کے دوران جو 85,000 جاری کیے گئے کراچی کے اندر غیر قانونی لیز یا غیر قانونی نقشے پاس کیے گئے, غیر قانونی کاغذات دیے گئے, 85,000 ہیں وہ. اور اس میں 80 گز کے پلاٹ پہ, 40 گز کے پلاٹ پہ 5-5 منزلہ 8-8 منزلہ مکانات بنائے گئے. اس میں آپ لوگ شامل ہیں. لہذا یہ سوال تو بنتا ہے کہ چلو ہم چھوڑ دیں گل پلازا کو, آپ آئے 5 سال میں, تو آپ کی حکومت تھی نا, اس دوران کیا ہوا, اس کا سوال کا جواب تو دیں آپ. کہ جب حسن بخشی صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کا جواب تو بنتا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا. پھر آج بھی کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کے لوگ, پیپلز پارٹی سے منسلک لوگ پیپلز پارٹی کے نام پر زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں, کوآپریٹو سوسائٹیز پہ قبضے کر رہے ہیں, بلڈرز ہیں جو کام کر رہے ہیں. آج آپ کس کو بلیم دیں گے؟ آج تو آپ موجود ہیں خود. آپ آئیں اسکیم 33 کی طرف, آپ جائیں ذرا مضافاتی علاقوں میں, آپ دیکھیں وہاں لوگوں کی زمینیں, کراچی والوں کی زمینیں قبضہ ہوئی ہوئی ہیں, بڑے مکانات قبضہ ہوئے ہوئے ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ ایک انٹرویو کیا تھا, اس کے بعد آپ میرا پیج دیکھ لیں, آپ بھرا پڑا ہوا ہے, لوگوں نے اپنے واقعات لکھے ہیں پورے کہ ہماری زمین قبضہ ہو گئی. کسی بیوہ نے لکھا ہوا ہے, کسی نے لکھا کہ زمین قبضہ ہوئی, خدا کے لیے دلا دیں. تو وہ کون لوگ ہیں زمین قبضہ کرنے والے؟ زمینوں پر قبضہ کرنے والے لوگ آپ ہی کے لوگ ہیں. آپ ہی لوگوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا, اس شہر کو جنگل بنا دیا ہے. یہ شہر نہیں بدلے گا, اس شہر میں بدلنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا ہے. اس شہر کو بدلنے کے لیے پورا ایک بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ جنہوں نے مسلط کیا آپ لوگوں کو لا کے شہر کراچی میں, اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہر کراچی سے آپ لوگوں کو ادھر سے ادھر کریں تاکہ یہ شہر بن سکے. یہ شہر اب مزید تباہ ہونے کے قابل نہیں رہ گیا ہے, اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے لوگ. لہذا اب برداشت سے باہر ہو گیا, آپ کو سامنے آنا پڑے گا. آپ کو اپنا پہلے جرم قبول کریں, معافی مانگیں, اس کے بعد آگے بات کریں. آپ لوگ ڈرامہ بازیاں نہ کریں, ایک دوسرے کو ڈرامہ بازی کر کے پورے شہر کو اور عوام کو آپ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں. جواہر اسلامی نے 1 فروری کو کراچی بچاؤ مارچ کا اعلان کیا ہے. 1 فروری کو ہونے والے اس مارچ کے حوالے سے شروع ہو گئی یہ مہم. میں حافظ ابراہیم الرحمان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ واقعی اگر مارچ کرنا چاہتے ہیں, آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ شہر کراچی میں بیٹھیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا آپ بیٹھیں شہر کراچی میں, آپ آئیں, مارچ کر کے چلے نہ جائیں. آپ ایک تحریک شروع کریں باقاعدہ, آپ ایک بھرپور قوت کے ساتھ اس شہر کو سدھارنے کے لیے
اپنا کردار ادا کریں، محض تقریر نہ کریں، محض مارچ نہ کریں، محض آگے بیانات نہ دیں، بلکہ واقعتاً آپ ایک مارچ اگر کر رہے ہیں تو اس کو ایک تحریک کی شکل دیں، جس طرح آپ نے لاسٹ مختلف واقعات میں کیا ہے، اور اس کے بعد شہر کے لوگوں کو ریلیف دیں. شہر کے لوگوں کو آپ سے بہت امیدیں ہیں. آپ نے بنو قابل کے ذریعے شہر کے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے. آپ نے واقعتاً بہت سارے ایسے معاملات میں ایڈریس کیا ہے جس میں شہر کے لوگ یا جماعت اسلامی کی روایت نہیں رہی کبھی، جو اس روایت سے ہٹ کے آپ نے شہر کے لوگوں کو انہیں اس ملک کے مسائل کو آپ نے ایڈریس کیا ہے. تو لہٰذا برائے مہربانی محض آ کے مل کے چلے جانا، اس کو تھوڑے دل کے بالائے طاقت رکھ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اور ذرا اپنی تنظیم کے لوگوں سے بھی کہیں کہ ٹھیک ہے لاہور میرا مرکز ضرور ہے، لیکن میں لاہور میں ہر وقت نہیں بیٹھوں گا، میں شہر کراچی میں آؤں گا، پہلے اس کو بناؤں گا، پھر انشاءاللہ پورا پاکستان بناؤں گا. شہر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. لہٰذا 1 فروری کا جو مارچ ہے اس مارچ کو ابتدا بنائیں، اس تحریک کا، اس شہر کو سنوارنے کا. آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو واقعتاً آپ اس قابل کر دیں کہ شہر کو سنوارنے کے لیے آپ میدان میں عملی طور پہ کام کریں جس طرح آپ کرتے رہے ہیں. اگر آپ پریشر ڈالیں گے، آپ جماعت اسلامی اگر طریقے سے حقیقی معنوں میں وہ مسئلہ اس طرح اٹھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس طرح جماعت اسلامی کی روایت رہی ہے، تو اس شہر کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ پریشر جماعت اسلامی کا پریشر بہت سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. لہذا جسٹس گلزار کے حکم کو ہی لے لیں 2012 والے، جس میں انہوں نے کہا تھا اس شہر کو سدھارنے میں تمام غیر قانونی کام ختم کیے جائے اور شہر کو دوبارہ سے 80s کی شکل میں 50s کی شکل میں لے کر آیا جائے. تو آپ اسی کو سامنے رکھیں اور اس شہر کو اس جانب لے آنے کے لیے، اس طرح ٹرام چلے، اس طرح سڑکیں ہوں، اس طرح بسیں ہوں، اس طرح لے آنے کے لیے واقعتاً کردار ادا کریں. محض 1 فروری کو آ کے ایک ریلی نکال کے مت چلے جائیے گا، نہیں تو یہ شہر کراچی والے آپ سے بھی سوال کریں گے کہ آپ ہر دفعہ آتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر پہ رحم کرے، اور یہ بھی دعا ہے کہ گل پلازہ کے حقیقی معنوں میں جو لوگ شہدا ہیں ان کی صحیح تعداد پتہ چل سکے، کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہی ہے. وہ سب برادہ بنے ہوئے نکل رہے ہیں، کسی کی ہڈیاں نکل رہی ہیں اور ان کو تھیلوں میں ہڈیاں باندھ کے دے دی جا رہی ہیں. بلکہ کل تو ایک یہ بھی رپورٹ آئی کہ جو وہ اٹھاتے ہیں، ملبہ اٹھایا جا رہا ہے، جس سے وہ ملبہ اٹھانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر ان کی ہڈیاں ہیں وہ لے کے ایسی پھینک دی جا رہی ہیں، اور ادھر چیل کوے ان کو کھا رہے ہیں. یہ بھی بڑی خطرناک رپورٹ ہے جو کل آئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ جو پیارے ہیں ان کے لوگوں کے جنازے ہی پڑھنے کا موقع مل جائے، اور اس حکومت کو غیرت عطا فرمائے، اس حکومت کو شرم عطا فرمائے، جن کی وجہ سے یہاں تک یہ نوبت آ گئی ہے. اور اس کے باوجود یہ حکومت شرم کرنے کے بجائے کھلے عام اعلان کہہ رہی ہے کہ ہم استعفیٰ بھی نہیں دیں گے اور ہم معافی بھی نہیں مانگیں گے، اور اعلان کہہ رہی ہے کہ جو بیٹھ سکتا ہے، جس کے باپ میں دم ہے، ہمیں گھر سے میئر سے ہٹا کے دکھائے یا وزارت سے ہٹا کے دکھائے. تو یہ حکومت پہ شرم نام کی خیر کوئی چیز تو نہیں ہے. بہرحال لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیرت عطا فرمائے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی آواز اٹھائیں، MHA اسپیک کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں، جو باتیں کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. MHS کو خاص طور پہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. ہمارے پاس فیس بک پیج پہ اس وقت 26,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، لیکن یوٹیوب چینل پہ ہمارے پاس ابھی نہیں بڑھ رہے ہیں، کم ہیں ہمارے پاس. تو آپ کو میں فیس بک پیج پہ جو فالوورز ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ MHS کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور کمنٹس میں اظہار کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.